اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں میری پیاری ایمان کی ساتھیاں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں، ہمارا وطن ملک پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو ہے دو چار ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش ہے، ہمیں ایک نصیحت ہے۔ بے شک پانی میں ڈوب جانے والوں کے لیے جو موت ہے وہ شہادت کی ہی موت ہے، لیکن کیا ہم ان سے نصیحت پکڑ رہے ہیں؟ ہمیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، میں آپ کو بار بار قرآن کی کلاس میں لے کے آتی ہوں، آؤ قرآن سیکھیں، قرآن کو تجوید سے سیکھیں، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، لیکن کیا کوئی نمازیوں کو مسجد میں جاتے دیکھا کہ تعداد زیادہ بڑی ہے؟ یوں جیسے حج میں اتنی تعداد ہوتی ہے، کیا مسجد میں اتنی تعداد ہوئی ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں تعداد زیادہ ہی ہوگی۔ کیا ہم نے اپنے لہجوں کو صحیح کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی نصیحت پکڑی ہی ہے؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ ہم دلوں میں کیا کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن ہم دلوں میں کیا رکھتے ہیں؟ ہم دلوں میں اس شخص کے لیے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تمہاری برداشت کیوں کروں جب تم میری برداشت نہیں کرتے۔ ہم آپس میں یوں اس طرح سے جھگڑتے ہیں۔ ہم والدین کی عزت نہیں کرتے، آگے سے کہتے ہیں کہ امی آپ کو بڑا پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم تو کر لیں گے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو کیوں ایسا ہی ہوتا ہے نا سب کے گھروں میں بہنوں؟ میری پیاری ایمان کے ساتھیوں، یہ جو تباہ کاریاں آئی ہیں، اللہ اکبر اللہم اجرنی من النار، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں بچانے والی ہے، آپ کی اور میری محافظ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کا عمل ہے، ہمیں یہاں سے نصیحت پکڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیحت کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہدایت میں اسی کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی طرف تو ہدایت چل کے آ رہی ہے، آپ سے تو کوئی میں لاکھوں معاوضہ بھی نہیں لے رہی، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ اچھے سے سیکھیں اور سیکھیں کہ میرا رب کس طرح مجھ سے مخاطب ہے، کتنے پیار سے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کتنے محبت اور پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ تو دیکھیں، کس طرح مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، کس طرح جنت و دنیا میں بشارتیں دیتا ہے، کس طرح کہتے ہیں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ ہر ایک چیز کی مثال جو ہے وہ ہمیں واضح کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ حالات پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 2 جو ہے اس کی آیت نمبر 8 سے 10 کی تفسیر پڑھیں گے۔ چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے پارہ اپنی تفسیر بک کھول لیجیے، اپنے جو نوٹس ہیں وہ سب کھول لیجیے۔ ہم پہلے لفظی ترجمہ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، باللہ کی لام، جب اللہ کی لام جب زیر سے آ جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ کی لام کو باریک رکھنا ہے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور من الناس لوگوں میں سے، منا سے الناسی، نون الف سین ناس کی جمع لوگ، لوگوں میں سے، میہ جو، یقول قول سے نکلا ہے، یعنی کالا کہنا، کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم، یوم کہتے ہیں دن کر، آخرتی آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وما ہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہرگز نہیں لاتے، بمؤمنین ایمان لانے والے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اب یہاں سے سوال ہمارے پاس پہلا پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس پہلا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے مراد من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخرتی سے مراد یہاں پہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، وہم بمؤمنین، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جو ان میں سے اس وقت کے دور کا اگر ہم پس منظر دیکھیں، اس آیت کا پس منظر یہ ہے جب نزول قرآن کا دور چلا تھا تو وہاں پہ منافق اور یہودی تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابی جو تھے وہ یہودیوں میں سے تھے۔ ان کے جو ساتھی تھے وہ کیا کہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیاتیں نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جو تھے سب کچھ سنتے تھے، اور سننے کے بعد جو تھے بعد میں جا کے کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے آتے ہیں، ہم تو بظاہر ان کی باتوں پر سننے والے نہیں ہیں، ہم تو بس ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ان کو سن کے آ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں میں سے اکثر یہودی تھے اور وہ ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھی جو تھے وہ بیٹھ کے محفل میں ان کی بات سنتے تھے اور جو تھے اسلام کی بات جو بھی ہوتی تھی وہ سنتے تھے، لیکن بعد میں اپنے سرداروں کے پاس جا کے بدل جاتے تھے اور کہتے کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رب ہونے کی تصدیق نہیں کرتے، اور ان مسلمان ہونوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یقین رکھتے تھے اور ان کے سامنے ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقتاً مومن نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، فاجر تھے، جھوٹے فاجر تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طرح اسی نشانیوں میں مومن کی نشانی ملتی ہے، تو مومن بات کرنے پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ جھوٹ پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان کیا رکھی تھی، میرا مسلمان، اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا میرے امتی میں سب کچھ ہوگا پر جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب ہم چھوٹے سے مذاق کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، فوراً سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم بچے کو لالچ دیتے ہیں نا کہ یہ کھانے کی چیز تمہیں ملے گی، جب بعد میں سے نہ دیں تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ ہم چونکہ یہ چیز کسی کو دے ہی نہیں سکتے تو اس کا جھوٹا دلاسا دینا بھی غلط ہے۔ اللہ نے دوسری نشانی منافق کی کیا بتائی، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتے ہیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایک روایت پہ اور آیا ہے کہ جب لڑیں تو بیہودہ گوئی کرتے ہیں، یعنی جب لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو بیہودہ گوئی کرتے ہیں، الفاظ کا انتخاب اچھا نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے آج کے حالات میں یہ آیت لی جائے تو یہ منافق کی نشانیاں تو ہم سب پہ، آپ پہ، مجھ پہ اور ہم تمام مسلمانوں پہ بالکل مناسب انداز سے فٹ ہوتی نظر آتی ہیں کہ ہم میں بھی جھوٹ زیادہ آ گیا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی امانت آ جائے حسد آ جاتا ہے کہ کوئی کیوں نہ اس کی چیز میں رکھ لوں، یہ کون سا دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بول دوں گا کہ مجھ سے گم ہو گئی، یہ ہو گیا۔ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ امی جان آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز پڑھوں گا، آپ کا کہنا مانوں گا، لیکن دوسرے پل میں ہم وہ بات بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ کیا روز محشر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مومن اور مسلمان بن کے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو منافق ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے، دہکتی ہوئی گرم آگ میں ہوں گے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا منافقوں کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، ہمیں ایمان کے اندر اپنے اندر پختگی لے کے آنی ہے۔ اب یہاں پہ کوشچن آتا ہے نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں جو بظاہری طور پہ جو ہے بھلائی کرے، نیکی کا کام کرے، دل میں برائی چھپائے۔ اب ایسا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے نفع بخشی کا کام کرے، کسی کے ساتھ وہ اس کو کہے کہ میں تو بھی اس کی بہت مدد کرتا ہوں، میں نے یہاں پہ مدد کی، فلاں مدد کی، یا سپوز اس طرح سے بھی کہہ دے کہ آج صبح سے لے کے میں نے یہ عبادتیں کی، وہ عبادتیں کی، تو یہ بھی نفاق میں آتا ہے۔ اپنی عبادت گنوانا کسی کو، یہ بھی نفاق میں آتا ہے۔
اور عملی نفاق ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کریں کچھ، ہمارے الفاظ کچھ ہوں، ہمارا عمل کچھ ہو، ہم دوسروں کو بیٹھ کے نصیحت کریں اور خود ہمارا اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ جو ہے سلوک جو ہے وہ اچھا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور بے شک محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے گھر والوں کے لیے سب سے عمدہ مثال تھی اور سب سے بہترین تھے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے چشم و ہدایت و رحمت بن کے آئے تھے وہ۔ اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو تو ایڈوائز کرتے ہیں لیکن ہم اپنے عمل میں وہ چیز نہیں لے کے آتی، ہمیں پہلے اپنے عمل میں لے کے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون خا دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو وہ، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، الا ما سوائے مگر انفسہم نفس یعنی جانوں کو اپنی، نون فا سین اس کا روٹ ورڈ میں، وا اور ما نہیں، یشعرون شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، شین عین را، شعور شین عین را اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب یہاں سے کون لوگ مراد ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بظاہر ایمان لائیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اصل میں کس کو دھوکہ رہے ہیں؟ وہ کس کو دھوکہ رہے ہیں؟ منافقوں کا یہاں پہ دھوکے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم نے اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم وہاں پہ کہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، کچھ کر ہی نہیں رہا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ ایک ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، پہچان رہی ہے، تو وہ چیز جو ہے سب دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کیسے کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کون کہاں کتنا سچ ہے۔ تو یہ بظاہر یہاں پہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہاں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور منافق کا ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دل میں کفر چھپاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے وہ دھوکہ کرتے ہیں، جبکہ رب العزت نے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة وقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ میں نے ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ہم کتنی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غشاوۃ، میں نے پردہ ڈال دیا ہے، اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ان کو اپنی دنیا میں مگن کر دیا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت دل میں بٹھائی اور زبان سے اظہار کیا ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دل و زبان سے مسلمان ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل و زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو چال بازیاں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، دوسرے پل میں جا کے اپنے لوگوں میں کہتا ہے کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، یہ منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں منافق اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کیسے دھوکہ بازی کرتا ہے؟ اگر یہ تو پچھلے دور کی بات تھی نا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے دھوکہ بازی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ مجھ سے دھوکہ نہیں کر رہے، میں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ میں نے غشاوۃ ابصارہم، میں نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں۔
آج کی دنیا میں انسان کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ دین کے ساتھ ظاہری رشتہ داری ہم نے قائم کر لی ہے، حقیقی وفاداری ہم نے دین کے ساتھ کب باندھی ہے؟ ہم دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کچھ لمحے کے لیے سنتے ہیں، جب پتہ چلا دین کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کچھ لمحہ بیٹھے، بات سنی دین کی اور بہت اچھی لگی محفل، ہم فوراً سے اٹھ کے نماز کے لیے بھی جائیں گے، پھر اگلے پل پہ وہی گانا، وہی ناچ گانا، وہی میوزک، وہی ہٹ درمی، وہی والدین کی نافرمانی، انسان وعدے کے خلاف، جھوٹ، دھوکہ، سب فریب، کسی غریب کی عزت نہیں کرنی، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کو صدقہ و خیرات کر دیا تو اس کو بار بار جتلانا، احسان کر دیا تو اس کو بار بار جتلانا کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا، کسی کا کام کر دینا، ہاتھ بٹا دینا تو کہنا کہ میں نے تمہارا ہاتھ بٹایا تھا، اگر ساس نے ماں بن کے کچھ کہہ دیا تو اسے کہنا کہ تم تو ساس تھی، تم نے کیوں کہا، اگر بیٹی بن کے بہو ناراض ہوگی تو اس نے کہا کہ تم بہو تھی، تم کیوں ناراض ہوئی۔ وہ رشتوں میں جو ہے اعتدال قائم ہونا، عدل قائم ہونا وہ نہیں رہا، تو ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا ہم بھی یہودی اور منافقوں میں سے ہو گئے؟ ہمارا اقرار بھی تو پھر ایسا ہی ہوا نا، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کیا ہم دل اور افعال سے بھی کیا مومن ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے، تنہا ذرا گہرائی میں تنہا بیٹھ کے ذرا یہ سوچنا ہے، آپ سب نے گھر جانا ہے نا، تو گھر جا کے ریوائز کرنا ہے یہ لیسن، تو آپ نے جب بیٹھنا ہے تو سوچنا ہے کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم جس چیز کا ایمان لاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، اس کو مانتے ہیں، کیا ہمارے اندر ڈر ہے؟ معذرت کے ساتھ، کیا ہمارے اندر یہ ڈر ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ ہمیں قبر میں تنہا، اندھیرے، خوفناک قبر میں اکیلے جانا ہے، منکرین نے ہم سے سوال کرنے ہیں، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم؟ کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کرتے ہیں، کیا ہمارے اعمال ایسے تھے؟ کیا آپ کی میری اعمال ان میں سے تھے؟ کیا ہم نے وہ عمل کیا جو اللہ کو پسند تھا؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے وعدہ خلافی چھوڑی؟ کیا ہم نے نافرمانی کرنا چھوڑی؟ کیا ہم نے احسان جتلانا چھوڑا؟ نہیں، ہم نے تو تان و طنز میں پتہ نہیں کتنوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارے وہ بڑے کہتے ہیں تان و طنز میں پتہ نہیں اس نے کتنی کیا ایگزامپل دیتے ہیں، ہاں کئی سانسوں کو پیچھے چھوڑ دیا، یہی دیتے ہیں نا ہم مثال۔ ہمارے اللہ اکبر، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر سب ایک جیسے ہوتے تو اللہ ہمارے ہاتھ میں یہ موجود جو 5 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ کی، تو وہ ایک جیسے بناتے ہیں، کسی کی چھوٹی، کسی کی بڑی، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا قد بڑا، کوئی موٹا، کوئی چھوٹا، کوئی کالا، کوئی گورا، ایسا کیوں بنایا اللہ نے؟ کچھ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری وحدانیت کی طرف دیکھو، میں نے کیا کیا نہیں تخلیق کر دیا تمہارے لیے، کیا کیا نہیں رکھ دیا۔ اللہ بار بار قوم بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن پھر بھی اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کر دیا، کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نکالیں اور اس کے آگے سجدہ حضور ہو جائے؟ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ ہی کیا کی ہے؟ کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے؟ نہ ہم سے اونچے اونچے محل مانگے، نہ اس نے دولت شہرت مانگی، کچھ بھی تو نہیں مانگا۔ اس نے کہا بس جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کر لو۔ کیا کہا؟ جھوٹ چھوڑ دو، منافق بننا چھوڑ دو، جو دل سے کہتے ہو وہ اپنے افعال سے بھی کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ میں نے جیسے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو، ہر کام میں جو ہے امانت داری سے لاؤ، امانت سے کام کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو کیا اللہ نے اس سے بڑھ کے ہم سے کیا مانگ لیا؟ یہی مانگا نا۔ اللہ نے کہا کہ جو دنیا کا میوزک سنتے ہو روزے محشر آؤ تو صحیح میرے پاس، یہ سارا کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑو، میرے پاس آؤ روزے محشر، میں تمہیں ایسا میوزک سناؤں گا تو یہ تم بھول جاؤ گے۔ یہ دنیا کے ریشم لباس، اپنے آپ کو فیشن میں ڈھلنے کے لیے ہم کیا کیا لباس پہنتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم پردے میں آؤ تو صحیح، میں دنیا میں تمہیں روزے محشر قیامت میں جنت کی حوروں کے ساتھ تمہیں خوبصورت لباس پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں نہ ہم یہ عارضی دنیا کو ترک کرتے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کہ تم نے یوں کیوں کرنا شروع کر دیا، تم نے پردہ کیوں شروع کر دیا، تم یہ کیوں کرتی ہو، تم دیندار والی بن گئی؟ یہ سب سوال کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟
ہمیں تو رب تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے. دنیا کو خوش کرتے کرتے ہم نہیں کر پائیں گے. آج دنیا اس بات پہ راضی ہے، اگر آج آپ نے اچھا کیا ہے تو کل آپ کسی دوسری چیز میں نسخ نکال رہی ہوں گی. اگر آج آپ نے وہ کام اچھا کر دیا تو آپ کو کوئی اور چیز مل جائے گی. وہ کبھی کہیں گے کہ جی اس کی ناک نہیں تیکھی، تو کبھی کہیں گے اس کی آنکھیں تھوڑی اندر ہیں. یوں ہی بات چیت ہوتی ہے نا. کیوں ایمان کے ساتھیوں مجھے بتایا جائے تو ایسی ہی بات چیت کی جاتی ہے. ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ اس کا فلاں نہیں اچھا، آج اس نے ہانڈیا میں نمک تیز کر دیا، تو اس نے روٹی نہیں اچھی بنائی، اس نے یہ نہیں کیا. ہر ایک کام میں وہ نکتہ چینی تو چلتی رہے گی. تو ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑنی ہیں. ہم نے اللہ رب تعالیٰ کی طرف آنا ہے. جو رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کہا ہے وہ کرنا ہے. تو کوشش کرنی ہے، اور آپ اور میں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم کہا ہے کرنے کے لیے وہ کیا کریں. ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے، غلط فہمی میں مبتلا کر لیا ہے. ہمارے دماغ کہیں اور ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہے. ہم اپنے اوپر معاشرے کی حقیقت کو جان ہی نہیں پا رہے. آخرت میں تو ہمارے پاس زبانی دعووں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ سے کیا مراد ہے؟ وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکے کا انجام ہی ان پر عائد ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کا قہر ان پہ ہوگا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فی قلوبہم قلب کا فلام بائی اس کا روٹ ورڈ ہے. مرض مرض یعنی مریض یعنی بیماری بڑھا دیے. فزادہم میں نے بڑھا دیے، ان کی بیماری کو میں نے ان کے دلوں میں زیادہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم، بہت دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، اسی وجہ سے بما کانوا، یہی وجہ ہے کہ وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کون سی مرض پیدا ہوئی ہے؟ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ دین کا مرض ہے، اسلام کا مرض ہے، جسم کا مرض نہیں ہے. یہ ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے. یہ دلوں میں اندر اللہ نے شک کی بیماری پیدا کر دی ہے، جو انہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے دیتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ان کے سامنے مثالیں رکھتے تھے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے اور اسے محشر ایک دفعہ پھر اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جبکہ ان کے سامنے تو دین کی بات کی جاتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سنتے تو تھے لیکن اقرار نہیں کرتے تھے، اس بات کا وہ یقین نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ دل کی مراد سے بیماری یعنی شک، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت اور مفاد پرستی کی بیماری ہے. ہم دنیا کی محبت میں ہم نے خود کو گرفتار کے لیا ہے اور ہم اسی میں گرفتار ہو کر رہ گئے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں سے ہم نے دل لگا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس بیماری کو ان کے دلوں میں بڑھا دیا ہے. اب وہ اپنی اس بیماری میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں اب کچھ اور نظر نہیں آتا. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اب وہی سچ ہے، جبکہ وہ سچ نہیں ہے. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب دل میں دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کو اعتدال سے محروم کر دیتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے شبہات کی بیماری یعنی شک و شبہ سے ہونے والی بیماری. ایک ہوتی ہے ہلاکت پہ ڈالنے والی یعنی شہوت کی بیماری، جس میں پس کفر و نفاق آتا ہے، شک و بدعت آتی ہیں. یہ سب جو ہوتی ہیں ہمارے خواہش کام یعنی بیڈ تھنگس آتی ہیں، جس میں ہم جو ہیں پری آف ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ زنا کا، فواہشی کا، معاصی کا، نامحرم سے محبت جو ہے، معاصی سے محبت یعنی یہ نامحرم سے محبت جب ہوتی ہے تو یہیں سے ہمارے پاس جو ہے زناکاری کا کام شروع ہوتا ہے. وہ ہم سے 3-4 بول محبت کے تو ضرور بولتا ہے کہ میں آپ سے یہ کروں گا، نکاح کروں گا، سب کچھ کروں گا. بظاہر ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب سے بہترین محرم بے شک چن رکھا ہے. اپنے دلوں کو اتنا نرم مت کرو کہ کوئی دوسرا تمہارے دل میں کر جائے. تم ایمان کی شہزادیاں ہو، تم دین اسلام کی بیٹیاں ہو. اما عائشہ کے راستے پہ چلنا ہے. ہمیں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سنت کو دیکھنا ہے. ہمیں تو دین کی پیاری شہزادیاں اور مثال بن کے آنا ہے. ہمارے دین اسلام نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی کسی چیز کی. ہمیں دین کے دائرے میں رہ کے دین کی حدود کو رکھتے ہوئے اپنے مد نظر اس میں عمل کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مرض سے یعنی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَطْمَعُ الَّذِينَ قَلْبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی اس کے دل میں بیماری ہے، وہ لالچ پڑ جاتا ہے۔ اس مرض سے مراد شہوت زنا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اسی کا ایمان و یقین حاصل ہوتا ہے، جو محاسب بیماریوں کے مقابلے میں صبر کی ڈھال کو عطا کر دی جاتی ہے اور وہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بیماریوں کو میں زیادہ کر دوں گا۔ یعنی ان بیماریوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو ذکر و اذکار کرنا ہے۔ شیطان تو ہم سے بار بار کہے گا، کیونکہ ہم نے سوچ لیا نا ہم اللہ کی راہ پہ چلیں گے، اب وہ روکنے کی تو پوری کوشش کرے گا کہ میں اپنے اس بندے کو روک دوں، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے۔ اب جو تو پہلے سے ہی گناہ گار بنا بیٹھا ہے، اللہ کے راستے پہ چل ہی نہیں رہا، تو اس کو تو کیا اس نے روکنا۔ اب جو قرآن کی طرف آ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، شیطان نے تو ادھر روکنا ہے نا، اپنا رستہ تو ادھر بٹانا ہے نا، گات تو ادھر لگائے بیٹھنا ہے اس نے، روکنے کی کوشش تو اس کو کرنی ہے اس نے، پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ ہم نے شیطان کا ہمت سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے اوپر ڈبل وار کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ تو ہوتا کون ہے جو مجھے رب تعالیٰ کی ذات سے روکے، میرا رب سے روکے جس نے مجھے تخلیق فرمایا ہے اور بہترین تخلیق فرمایا ہے، اور اس نے دین اسلام میرے لیے بطور اسلام بہترین دین پسند فرمایا ہے، اور قرآن مجید مجھے ہدایت سے بری ہوئی کتاب عطا فرمائی ہے، اور مجھے انتہائی محبت و پیار سے مجھے سمجھایا ہے کہ یوں چلنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسے چلو، یہ کرو، ایسے بچ جاؤ۔ مثالیں دے دے کے بچوں کی طرح بٹھا کے اللہ سمجھاتا ہے۔ اللہ کے لبی لہجے کو تو دیکھو کتنے خوبصورت انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل ہی نہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائی ہے، پھر ہمارے اندر خوف آتا ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے جب گناہ ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں۔ ارے بھائی جاؤ، میری پیاری بہنوں جاؤ جاؤ، اللہ تو کہتے ہیں تمہارے گناہ آسمان سے بھی بڑھ جائے نا، آسمان کو چھونے لگ جائے، پہاڑ کی بلندیوں سے اوپر بھی ہو جائیں، تو تم نے ایک دفعہ سچے دل سے کہا نا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، تو اللہ اکبر، اللہ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے۔ ہم نے رحمان اور رحیم پڑھا، اللہ کا رحم کتنا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میں تو معاف فرمانے والا ہوں، میں تو معاف کر دینے والا ہوں۔ غلطی کرو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے؟ پر بار بار غلطی پہ غلطی نہیں کرنی، جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنی، ہو گئی یہ جان بوجھ کے تو معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ ہم انسان ہیں جو ایک دوسرے کے گناہوں کو بظاہر غلطیوں کو معاف تو کر دیتے ہیں، پر دلوں میں بات رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسی دعا کو پسند نہیں کرتا جو دلوں میں تو بغض رکھے، جو دلوں میں تو کسی کے لیے نفرت رکھے اور اوپر سے میرے سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کہتا ہے جب دلوں سے ایک دوسرے کو دل صاف نہیں کر لیتے تب تک میں اسے معاف نہیں فرماتا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب رکھا ہے، وہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کے قول میں کیا کرتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں۔ تورات اور زبور اس لیے تو اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہ سکی کہ وہ انہوں نے اب وقت کے ساتھ ساتھ انہیں جہاں آسانی لگتی تھی وہ جو تھی وہ اپنا اعمال جو تھے اس کے اندر سے الفاظ کی ادلا بدلی کر دیتے تھے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کوشش تو کی لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کی حفاظت کرنے والی ذات تو میں خود ہوں اور بے شک یہ میں نے کلام اتارا ہے۔ اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں گناہ گاروں کی گناہوں کی تقدیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان ہے کہ یہ روگ نفاق اس کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نفاق نفق کی جمع ہے، یہ ہمارے دل کو گناہوں سے بھر دیتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے اب دلوں کی بیماری کو مٹانے کے لیے جتنا پانی ڈالیں گے، صاف پانی ڈالیں گے، جتنی قرآن کی روشنی اس میں ڈالیں گے، جتنا قرآن کا نور اس میں ڈالیں گے، جتنا اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، اتنی جلدی یہ نفق کی بیماری ہمارے سینوں میں سے اتر جائے گی، ہمارے پاس سے شیطان دور چلا جائے گا، پھر ہمیں لذت آنے لگے گی، ہمیں قرآن کو پڑھنے میں سکون محسوس ہونے لگے گا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں سکون محسوس ہونے لگے گا، ہمیں پتہ چلنے لگے گا کہ اللہ نے کیا کیا محبت فرمائی ہے، ہماری زبان میں میٹھا پن آنے لگے گا، ہمارے اخلاق اچھے ہونے لگیں گے، ہم اچھا برتاؤ کرنے لگیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں مزید گناہوں سے روکنے لگیں گے، ہمارے دل جو ہیں ہر وقت ناداں اور شرمندہ رہیں گے، اور ہم کہیں گے اللہ ہم تو شرمندہ ہیں، ہم نے جو کیا جان بوجھ کے کیا، تو معاف کرنے والی ذات تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو تمام جہانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہم سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہ جو تو ہم نے سیلاب کی طرف سے تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، میرے مالک ان سب لوگوں کو تو اپنی حفاظت میں فرما۔ یا میرے مالک ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے، اللہ تو خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو اس کی جان سے بڑھ کر اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، میں اس سے اتنی ہی آزمائش لیتا ہوں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ کیا میرے مالک یہ پانی کا رخ تو بدل سکتا ہے، یا اللہ اس کو زمین و آسمان میں تھما دے۔ میرے مالک ہم میں اتنی استطاعت نہیں، ہم تیرے گناہ گار سے بندے ہیں۔ یا میرے مالک یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھا۔ یا میرے مالک تو ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تو ہی ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے اللہ تو کر سکتا ہے، تو کن کہے گا تو یہ پانی اپنا رخ بدل لے گا۔ میرے مالک یہ زمین میں سما جائے گا، یہ آسمان میں سما جائے گا۔ میرے مالک تو سب پہ اپنا رحم فرما، سب کو اپنے کرم میں رکھ۔ یا میرے مالک یہاں میری جتنی پیاری عزیز بہنیں کلاس لینے کے لیے آئی ہیں، اور جو میری آن لائن بیٹھی بہنیں سن رہی ہیں، یا میرے مالک ان سب کو ان کے گھروں میں ان کے دلوں میں ٹھنڈا رکھنا، ان سب کی عزیز و بقارب کو جو مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، یا میرے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔